اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر سرور نیازی، مدینہ ٹاؤن، محلہ زادِ خیل سے آج 2 اکتوبر کو آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ ہمارا گھر بلوخیل روڈ سے کوئی آدھا میل شمال میں ہے، اور اگر یہی ہم ذرا جنوب میں جائیں تو آگے محلہ شیرمن خیل شروع ہو جاتا ہے، اور ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان کا گھر بھی یہاں سے کہہ لیں کہ 1 میل دور ہوگا، ان کا خاندان سارا یہاں بستا ہے۔ تو ہمیں ایک لحاظ سے فخر ہے کہ عمران خان ہمارے محلہ دار ہیں۔ تو میں نے اردو میں ایک ناول لکھا ہے، نام ہے اس کا کچا۔ اگر میں چاہتا تو میں انگلش میں تو میں اس کا نام رکھ دیتا اے ٹیل آف 2 ولیجز، جیسے چارلس ڈکن نے اپنا مشہور ناول لکھا اے ٹیل آف 2 سٹیز۔ انفیکٹ یہ 2 گاؤں کی کہانی ہے، ایک کا نام ہے لما نارو اور ساؤتھ نارو، اور دوسرا ہے اپا نارو یا نارتھ نارو۔ ناول میں میں نے یہی 2 لفظ استعمال کیے ہیں، اپا اور لما، اور قاری پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ کچھ محنت کرے، ریسرچ کرے اور سمجھے۔ میں یہ ناول تقریباً 500 پیجز پر محیط ہے، اور اس میں جو میجر کریکٹرز ہیں وہ کوئی 5-6 ہیں، ویسے ٹوٹل کریکٹر جیسے ناولوں میں ہوتے ہیں وہ زیادہ ہے۔ بیک گراؤنڈ میں کچا ہے، یہ نارو کے 2 گاؤں، بلکہ پورا کچا کہہ لیں، اور اس کا جو لینڈسکیپ ہے اس کی، وہ اس میں آ گئی ہے کہ کیسے ڈھنڈ ہوتی تھی، یعنی جو پانڈ تک جہاں نیچی جگہ ہوتی تھی وہاں پانی آتا تھا نا سال میں، ہر سال جب دریا چڑھتا تھا تو پھر نیچی جگہوں پہ وہ رک جاتا تھا، اور اس کو کہتے تھے ڈھنڈ، اور اس کے کنارے لوگ کنارے سے راستہ بناتے تھے۔ جب آتا تھا سیلاب جولائی میں، اگست میں، تو بالکل ہی بھر جاتا تھا پورا ایریا، اور جب ناول شروع ہوتا ہے تو اس وقت سیلاب پورے زوروں پر ہے، لوگوں کی دہلیزوں کے برابر آیا کھڑا ہے پانی، اور اگر 1 انچ بھی اوپر گیا تو وہ ان کے گھروں میں داخل ہو جائے گا۔ لوگ ذہنی طور پر تیار بیٹھے ہیں، انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسا بنایا ہوا ہوتا تھا کہ وہاں سے وہ چل نکلیں اور ادھر آ جائیں، مشرق کی طرف جو اونچی جگہ تھی، اور میاں والی کی طرف آ جائیں، شہباز خیل کی طرف چلے جائیں۔ وہ رات جو ہماری ایک فیملی ہے اس کا جو ہیڈ ہے وہ ہے احمد نواز خان، یہ لمے نارو میں، اور دوسرا جو ہے وہ اوبے نارو میں ہے، وہاں ہے نصر اللہ خان، دونوں پٹھان فیملی میں، دونوں کی آپس میں چپکلش ہے، کیونکہ 4-5 صدیاں پہلے یہ لمے نارو کے ایک سپوت نے جس کا نام عباس خان تھا، اوبے نارو کو اکھاڑ کے پھینک دیا، اور پھر نواب آف ٹانک آیا اور اس نے صلح کرائی اور آپس میں رشتے ناطے کرا دیے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور اب وہی خار چل رہی ہے، اور اوبے نارو والے کہتے ہیں کہ ہم کسی طرح اس حساب کو برابر کریں اور ان سے بدلہ لیں۔ تو جس رات کا ذکر ہو رہا ہے جہاں شروع ہو رہا ہے ناول، اس رات چونکہ سیلاب زوروں پر ہے، اور اس کے جہاں بچہ ہونے جا رہا ہے، احمد نواز خان کے گھر کے اوپر بچہ ہونے جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اتنے پانی میں کیسے دائی کو کیسے بلایا جائے، اور بہت پریشان ہیں، بہت تکلیف میں ہے۔ تو ایک کردار اس ناول کا ہے اتو کملا، عطایا کہتے تھے لوگ، وہ ایک ولی ہے اور چھپا ہوا ہے، اور اس نے دیوانگی میں اپنی ولایت کو چھپایا ہوا ہے۔ وہ آتا ہے وہاں اور تھلے کے اوپر تیرتا ہوا، اس کے پاس ایک گڈولا سا ہے جس کو اپنا جہاز کہتا ہے، تو وہ کہتا ہے احمد نواز کہ اب ہم چلتے ہیں، جا کے دائی کو لے کے آتے ہیں، وہ اوبے نارو میں،
وہ کہتا ہے بس آپ ادھر نہ جاؤ، وہ کونے پہ سوار ہو کے آ رہی ہے، میں نے اس کو بتا دیا۔ تو وہ بچہ پیدا ہوتا ہے جو ایک لحاظ سے بڑا کردار ہے اس ناول کا، اس کا نام ہے گل خان، گل۔ وہ پیدا ہوتا ہے تو جو اس کی بڑی بہن ہے زیتون، اس کو کہتے ہیں تونی، وہ اس کو نہلاتی ہے، بلکہ دائی اس کو نہلاتی ہے اور لہر آتی ہے تو وہ چھوٹ کے نا دریا میں چلا جاتا ہے۔ ادھر جو بڑا بھائی تھا گل کا، شیر سمند اس کو شیر کہتے تھے، وہ ان کے گھر میں لسوڑے کا درخت تھا، وہ اس کے اوپر چڑھا ہوا تھا، لسوڑے کھا رہا، ادھر تھا، وہ وہیں سے چھلانگ لگاتا ہے۔ اور ادھر زیتون بڑی تیراک ہے، وہ بھی چھلانگ لگا دیتی ہے، لیکن چونکہ دریا کی بڑی لہریں ہیں اور اس دور میں جہاں ڈالفن آتی تھی اس کو ہم کہتے تھے بلڑ، تو ایک بلڑ بچے کو اپنے اوپر اٹھا کے کنارے پر لے آتی ہے اور وہ اس کو سنبھال لیتے ہیں۔ تو پہلا جو اس میں ناول میں 10 نیریٹر ہیں، یعنی 10 لوگ کہانی سنا رہے ہیں، کہانی وہی ہے۔ یہ ایک انوویشن ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک نئی بات ہے جو دنیا کے کسی ناول میں نہیں ہے آج تک۔ ٹونی ماریسن امریکن ناولسٹ ہے بلیک، اس نے اپنے ناول میں 6 نیریٹر استعمال کیے ہیں، میں نے 10 استعمال کیے ہیں۔ اردو ناول میں تو اس بات کا ذکر کیا ہے، سارے سنگل نیریٹر والے ہیں، ایک شخص کہانی سنائے، یا 3rd پرسن ہے یا 1st پرسن۔ جب ایک سے زیادہ نیریٹر ہوتے ہیں تو اس میں ایک ٹکٹ میں دونوں مزے ہیں کہ آپ 3rd پرسن اکاؤنٹ بھی دے رہے ہو اور 1st پرسن بھی، ہر بندہ اپنی کہانی سناتا ہے اور ساتھ میں ساتھیوں کی کہانی بھی ہے۔ تو اس میں بالآخر وہ جب دیکھتے ہیں کہ آج لوگ بھوکے ہیں تو احمد نواز اپنی جو بتیلا ہے چھوٹا سا اس کی کشتی ہے، اس میں وہ ساری کھانے پینے کی چیزیں رکھتا ہے اور جاتا ہے گاؤں میں تقسیم کرتا ہے۔ جن کو گھر میں روٹی نہیں پکی تھی وہ جا کے ان کو، اور اکثر کی نہیں پکی تھی، سب کو تقسیم کر کے آتا ہے۔ جب واپس آتا ہے تو جو بچ جاتا ہے وہ کہتا ہے آپ یہ کھاؤ، اور وہ کہتا ہے کہ اصول یہ ہے کہ خود استعمال کرو اور جو بچ جائے وہ تقسیم کر دو، لیکن اس نے کہا نہ، ہمارا کچے کا اصول دوسرا ہے کہ دوسروں پر تقسیم کرو اور جو بچ جائے وہ خود کھا لو۔ تو اس طرح کہانی شروع ہوتی ہے۔ اس میں گاؤں میں چونکہ بعد میں اور کردار آ جاتے ہیں، وہ زیتونی یہ کہانی سناتی رہتی ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو یہ گاؤں ہے اس میں ایک مولوی صاحب ہیں استاد جی عبدالخالق، اور ان کی بیوی اور ان کی ایک بیٹی ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، چونکہ وہ یہاں کے جم پل نہیں تھے، وہ ادھر سے مظفر گڑھ سے آئے تھے، اور ان کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور تھیں کہ یہ بچی بھی پتہ نہیں ان کی اپنی ہے کہ کیا ہے، نام اس کا قرۃ العین، قرہ اس کو کہتے ہیں۔ اور گاؤں کے جو گبرو شبرو ہیں وہ آہیں بھرتے رہتے ہیں کہ جی کوئی کہتا ہے بڑی خوبصورت ہے، تو دیکھی کسی نے نہیں آج تک، اور لوگ انہی چکروں میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ جو گل ہے یہ اور اس کے ساتھ 2 اس کے دوست ہیں، ایک کا نام بدو اور ایک کا نورا ہے، یہ ہر روز شکار کے لیے جاتے ہیں، اور اسکول بھی ہے، وہاں اسکول میں پڑھتے ہیں۔ اسکول کے بھی کچھ مناظر وہاں دکھائے گئے جیسے اس زمانے میں اسکول ہوتے تھے۔ اور ایک دن تو یہ ہوتا ہے کہ استاد قدرت اللہ جو بڑا شغلی بندہ ہے، وہ بٹیرے لڑا رہا تھا کہ اوپر سے ADI کا چھاپا پڑ گیا، اوپر چادر تانی ہوتی کہ بٹیرے ڈر نہ جائیں، تو ADI نے آ کے اس کے مونڈے سے ہلایا، انہوں نے کہا بٹیرے ڈرے نہیں، تو اس نے پھر ہلایا اور کہا استاد جی اوپر دیکھو۔ انہوں نے اوپر دیکھا تو ADI، تو اس نے کہا لڑکوں کو کہ اوہ افسر آ گیا، اور وہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک کیا اس کو، اور اس نے کہا کہ بھئی یہ کیا تماشا ہے تم ادھر کرتے؟ اس نے کہا جناب میں عملی بندہ ہوں، میں ان کو انفیکٹ بابر اور رانا سانگا کی جنگ دکھا رہا تھا، سمجھا رہا تھا
تو یہ ایک بٹیرا ہم نے رانا سانگا بنایا تھا، ایک ہم نے بابر بنایا تھا، اور ان کی جنگ دکھا رہے، تو عملی طور پر بچے اچھی دلچسپی لیتے ہیں۔ اور چونکہ پھر وہ ذرا کھاتے پیتے گھر کا تھا، تو انہیں روٹی منگوا لی اچھی، اور وہ اے ڈی آئی صاحب نے کھائی اور باقی سٹاف نے بھی، اور وہ سارے راضی بازی ہو گئے۔ پڑھائی اچھی تھی، شام کو پہاڑے کہتے تھے، زمین کے اوپر لکھتے تھے وہ سارے مناظر۔ ایک روز پھر وہاں تبادلہ ہو گیا ایک استانی کا میاں والی شہر سے، اور ان کے جو شوہر تھے وہ پروفیسر تھے فلسفے کے گورنمنٹ کالج میاں والی میں، وہ بھی ساتھ آ گئے۔ اس کے ساتھ ہی گاؤں میں ایک تعلیمی انقلاب آ گیا کہ انہوں نے ایک تھلا تھا، اونچی جگہ کو تھلا کہتے تھے، اس کا نام تھا مائی کا تھلا۔ مائی کا تھلا اس لیے کہتے تھے کہ بی بی پاک دامن جہاں سے گزری تھی، اور انہوں نے جہاں ایک مجلس پڑھی تھی جس کا ایک مقامی پنڈت نے مقامی زبان میں ترجمہ کیا، اس نے عربی میں پڑھی تھی، بہت گریا ہوا، لوگ روئے، اس کا نام مائی کا تھلا پڑ گیا۔ وہاں اس نے پروفیسر صاحب نے اکیڈمی کھول لی، اور سارے گاؤں کے چھوٹے بڑے سب لوگ وہاں آتے تھے، اور وہ لیکچر دیتے تھے، اور وہ سنتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1 سال 2 میں لوگوں کا جو نو ہاؤ تھا اور جو علم تھا وہ بہت اونچا ہو گیا، خاص طور پہ نوجوان نسل جو ہے وہ اپنے علم میں بہت طاق ہو گئے، ترقی کر گئے۔ جو گل تھا وہ بڑا اچھا لائق اسٹوڈنٹ تھا، تو ایک روز جو مولوی صاحب تھے انہوں نے کہا جی آپ میری بیٹی کو انگریزی پڑھا دو۔ تو گویا یوں کہیں کہ اس کے بال کانٹوں کی طرح اگائے، اور اس کو کہ آج میں جا رہا ہوں اور اس کو دیکھنے کا موقع ملے گا۔ لیکن وہ گیا تو وہ لپٹی لپٹائی تھی اور اس کو دیکھنے کا موقع نہ ملا۔ یہ جاتے تھے اور خرگوش پکڑتے تھے، لنگے لگاتے تھے، اور اس سے تو ایک دن مولوی صاحب نے کہا کہ جی ہمیں خرگوش لا کے دو۔ اس کو پتہ تھا کہ یہ قرہ کی طرف سے فرمائش ہوگی، وہ اس نے انہیں خرگوش لا کے دیا، اور اس طرح آنا جانا شروع ہو گیا۔ اور ایک روز جب کہ اسے جہاں آنا تھا اور وہ دیر ہو گئی، تو اس نے قرہ نے پوچھا کہ کیوں دیر ہو گئی؟ اس نے کہا کہ ایک ادھر گھونسلہ تھا چڑیوں کا، اور اس میں ان کے انڈے تھے، اور ایک سانپ ادھر چڑھ رہا تھا اور اس کو انڈے کھانا چاہتا تھا، تو غلیل سے ہم نے اس کو مارا، نیچے گرایا، اور اس طرح سے مجھے دیر ہو گئی۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن کوئی گھنٹہ تو گزرا تو انفیکٹ اس کا جو دوست تھا بدو، اس کو گویا سانپ نے ڈس لیا، اور بڑا ہلچرا مچ گیا، او جی یہ مرنے جا رہا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ تو وہ قرہ نے گل کو کہا کہ بھائی تم نے تو مار دیا تھا سانپ کو، اور دیر بھی ہو گئی تھی، اب وہ زندہ ہو کے کیسے اس نے کاٹ لیا ہے اس کو؟ انفیکٹ یہ ہوا کہ اس نے بہانہ لگایا تھا، اور یہ تو ادھر آ گیا تھا، اور بدو گرا رہا تھا اس سانپ کو، اور سانپ جب گرا تو اس کا کچھ بدن اس کا چھو گیا، اور اس کی گویا جیسے بو چڑھ گئی اس کے اوپر، اور وہ بے ہوش ہو گیا، اگرچہ وہ سانپ تو مار دیا گیا۔ تو اس طرح سے اس کا پول کھل گیا، اور اس نے اپنا نقاب بھی اتار دیا، اور اس کو اپنے گلے شلے مارے، اور تو ان کا افیئر تھوڑا بہت چل پڑا۔ ان نے دیکھا کہ وہ لڑکی بڑی سمجھدار ہے اور حسین بھی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا کہ گل تم ایسے کرو، اپنے والدین سے بات کرو تاکہ وہ میرا باقاعدہ رشتہ طلب کریں۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو نہیں ہے ممکن، چونکہ اگر میں نے کہا ہم پٹھان ہیں، اور پتہ نہیں آپ کی ذات کا پتہ نہیں ہے، کہ اگر میں نے یہ موضوع کھولا والدین کے ساتھ، تو شیر بھائی جو میرا بڑا بھائی ہے وہ میری کھال اتار کے ان میں بھس بھر کے تو بنیرے پہ رکھ دے گا، اس لیے یہ ناممکن ہے ہمارا رشتہ ہونا۔ اس نے کہا
یہ برہمنیت ابھی نہیں نکلی آپ لوگوں سے کہ ایک اوپر کا طبقہ ہے برہمن کا، پھر نیچے کھشتری ہیں، پھر ویش ہیں، پھر شودر ہیں، کیا آپ باقی سب لوگوں کو شودر سمجھتے ہو؟ کیوں ایسا نہیں ہو سکتا؟ یہ بحث بھی چلتی رہتی ہے ادھر مائی اکیڈمی میں بھی، یہ بھی اور لوگ بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ اب اس میں ایک اور کردار ہے ابے نارو کا، اس کو ہم کہتے ہیں بھڈی۔ وہ ایک خاتون تھی جس کا حسن سدا بہار تھا، وہ ایسی خاتون تھی جس کے اوپر زوال آتا ہی نہیں۔ وہ عیسیٰ خیل سے اجڑ کے آئی تھی، ان کی اپنی ایک داستان تھی کہ وہاں ایک عیسیٰ خیل کے نواب نے اس کے ساتھ اس کو اغوا کرنا چاہا، زیادتی کرنی چاہی، اور وہ وہاں سے بھاگ کے ادھر آ گئے۔ پھر انہوں نے چونکہ ساتھ ہی دھلا احمد خان والا تھا، وہاں کے لوگ عیسیٰ خیل والوں کے رشتہ دار تھے، ان کو کہا کہ بھئی اس کو پکڑ کے ہماری طرف بھیجو، لیکن احمد نواز خان اور اس کے ساتھیوں نے ان کا اچھا دفاع کیا اور ان کو ناکام اور نامراد لوٹا دیا۔ تو ابے نارو کے جو لوگ تھے، وہاں جو مسجد تھی اس کا جو مولوی ہے اس کا نام ہے مولوی چھرا، یہ اس کا لقب ہے۔ وہ بڑا چونکہ قصاب تھا پہلے، پھر مولوی بن گیا، تو وہ چھری اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی، تو اب اس کا نام پڑ گیا مولوی چھرا۔ وہ بھی اس مظلوم خاتون پر جیسے ٹرک جاڑتا ہے استاد قدرت اللہ بھی اور لوگ بھی، تو وہ منصوبہ بناتے ہیں کہ کسی طرح اس عورت کو قابو کیا جائے۔ تو مولوی چھرا ایک چھوٹے سے بہانے سے کہ وہ جو اس کا شوہر ہے بھڈا، وہ کہتا ہے حرام دی ہڈی باہر پھینکو، وہ کہتا ہے اس نے بیوی کو حرام دی ہڈی کہا ہے، لہٰذا اس کے اوپر طلاق واقع ہو گئی۔ اب چونکہ اس کو عدت پوری کرنی ہے 120 دن، تو وہ 120 دن میرے گھر پر رہے گی، اور اس کے بعد میں اس سے نکاح کر لوں گا، پھر میں اس کو طلاق دے دوں گا، پھر اس کی عدت 120 دن پوری ہوگی تو وہ اپنے شوہر سے نکاح کر لے گی، اور اس طرح وہ گھرانہ ٹوٹنے سے بچ جائے گا۔ جبکہ اس کا اصل ارادہ یہ ہے کہ میں نے پھر اس کو طلاق دینی ہی نہیں ہے۔ جب یہ بات سامنے آتی ہے تو گاؤں کے لوگ بڑے احتجاج کرتے ہیں، اور آخر پہ یہ طے ہوتا ہے کہ چلو اس کو جو گاؤں کا سردار ہے نصر اللہ خان، اس کے گھر بھیج دیا جائے۔ جب ادھر پتہ چلتا ہے یہ بچی جو ہے قرہ اور زیتون اور جو گاؤں کی بچیاں ہیں جو اب پڑھی لکھی ہیں، بہت ہوشیار ہیں، وہ جا کے کہتی ہے کہ ہم اس کو لے کے آئیں گے، بھڈی اور بھڈے کو، پورے خاندان کو ادھر لمے نارو میں لے آئیں گے۔ ادھر اس کا نصر اللہ خان کا بیٹا ہے میدا، وہ بڑا بدماش ہے، وہ کہتا ہے میں لے جانا نہیں دوں گا۔ ادھر سے شیر بھی پیچھے آیا ہوا ہے، تو قریب تھا کہ کوئی بڑی جنگ ہو جائے، اور قرہ اس کو کہتی ہے کہ اگر تجھ میں ہمت ہے تو تو آ کے ایک دفعہ بھڈی کو ہاتھ لگا دے تو میں ہار گئی، تو جیت گیا، اگر جرأت ہے تو تو آ کے ہاتھ لگا دے۔ اور جنگ قریب تھی، لیکن پھر نصر اللہ خان نے آ کے کہا کہ تم واپس آؤ، اور کہا کہ جی ان کو لے جاؤ، تو وہ ان کو ادھر لے کے آ گئے، انہوں نے ان کے لیے گھر بنا دیا۔ تو چونکہ یہ طویل ہے تو میں سمجھتا ہوں اگلی قسط آپ کو اگلے اتوار کو ہم سنائیں گے، چونکہ ناول بہت طویل ہے۔